جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد 3 ریٹائرڈ فوجی آفیسرز کو تحویل میں لے لیا گیا۔ ISPR کے مطابق تینوں ریٹائرڈ آفیسرز ملٹری ڈسپلن کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے لیے تحقیقات کی جائیں گی۔ یہ افسران مخصوص سیاسی مفادات کے ایما پر ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے۔ تحویل میں لیے گئے افسروں میں بریگیڈیئر غفار، بریگیڈیئر نعیم اور کرنل ریٹائرڈ آصف شامل۔ دونوں بریگیڈیئرز فیض حمید کے ساتھ رابطے میں تھے اور ایک سیاسی جماعت کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ ججز کو گالیاں دینے کے لیے کرائے کے بندے رکھ لیتے ہیں، ہمت ہے تو سامنے آ کر بولیں، ہمیں جواب دیں۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے مانگلہ ہلز پارک کیس میں ریمارکس، کہا چیف جسٹس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینی ہیں تو آزادی اظہار رائے آ جاتی ہے۔ ہر بندہ ایک ایجنڈے پر چل رہا ہے۔ بارگاہ ہلز حکم کے بعد سپریم کورٹ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل شدید برہمی کا اظہار، کہا کیوں نہ آپ کو فرد جرم عائد کریں۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کہتے ہیں شرپسند عناصر عوام اور مسلح افواج میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں اور قوم کے غیر متزلزل حمایت سے ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق یوم آزادی پر آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے ریٹائرڈ فوجی افسران کے اعزاز میں استقبالیہ کا اہتمام کیا۔ تقریب میں ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے ریٹائرڈ افسران کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں کشمیری آج بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی کے مکمل شٹر ڈاؤن، تعلیمی ادارے، دکانیں اور کاروباری مراکز بند، ٹرانسپورٹ بھی معطل۔ بھارتی مظالم کے خلاف مظاہرے اور احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ دنیا بھر کے سامنے بھارتی جارحیت کو اجاگر کیا۔ پنجاب اسمبلی میں PTI کے پارلیمانی لیڈر فرحت عباس عہدے سے مستعفی۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا 9 مئی کے مقدمات میں میری ضمانتیں خارج کی گئیں۔ ان حالات میں پارلیمانی لیڈر کے عہدے کی ذمہ داریوں سے انصاف نہیں کر سکوں گا۔ بحیثیت ممبر پنجاب اسمبلی اور کارکن اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھا جسے ضائع کر دیا۔ فوج فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ بانی PTI کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا فیض حمید کا احتساب کر رہے ہیں، اچھی بات ہے لیکن احتساب سب کا کریں۔ IB کی رپورٹس تھی موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہر وقت جنرل باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ جنرل باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹایا تھا۔ جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ وزیر دفاع نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینیشن کی بات کر کے میرے موقف کی تائید کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اہم مشاورتی اجلاس، فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر گفتگو۔ نواز شریف نے کہا ہمیں بیانات دیتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، ایسے افراد کو سپورٹ کیا، ان کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ ہمیں کارکردگی کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کو زیادہ فوکس رکھنا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، خواجہ سعد رفیق، سلیمان شہباز اور وفاقی وزراء شریک۔ اویس لغاری کی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے تجاویز پر بریفنگ۔ ثانیہ 9 مئی میں باجوہ، فیض حمید اور عمران خان بھی ملوث ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بڑا الزام، نجی ٹی وی کے پروگرام میں کہا فیض حمید کی تحریک انصاف سے رابطے تھے۔ فیض حمید نے فیض آباد دھرنے میں دستخط بھی کیے۔ PTI آفس سے لیپ ٹاپ، موبائل فون سے ساری معلومات ملی ہوں گی۔ جب تک سپورٹ نہ ہو 9 مئی جیسا واقعہ نہیں کیا جا سکتا۔ 100% جنرل فیض کا نام بار بار آتا ہے۔ جنرل باجوہ اور فیض حمید نے پاور کو انجوائے کیا۔ جنرل باجوہ نے فیض حمید کو فری ہینڈ دیا تھا۔ بانی PTI کی سیاسی ہائی باپ اسٹیبلشمنٹ رہی۔
मेरा ख्याल है खायद साहब एक तारीखी बातचीत वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं और इन दिनों की बातचीत कर रहे हैं ज़्यादातर जिसके मुतल्लिक आपने बात की कि एक्सटेंशन के हवाले से, लेकिन बड़ा मुनासिब होता कि ख्वाजा साहब उसमें इन 3 बातों को भी मद्देनज़र रखते कि इन्हीं दिनों में जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा साहब तलत साहब के प्रोग्राम में दे रहे हैं उनमें गालिबन उन्हीं दिनों में जनरल बाजवा का एक सितंबर जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमरीका का। ख्वाजा आसिफ की बातों को तहकीकात के दौरान मद्देनजर रखना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं ख्वाजा आसिफ अपनी मुलाकातों में की गई बातों का जिक्र कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। जनरल बाजवा लोकल और आलमी मीडिया में भी कह चुके तो वसी नहीं कर रहे। जनरल बाजवा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सोनारिटी को हर हाल में मद्देनजर रख रहे हैं। जनरल बाजवा के साथ जाती दोस्ती थी और आज भी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को इख्तियारात से तजावुज़ करने पर तहवील में लिया गया। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से तहकीकात जारी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल पर खुफिया तौर पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से IG जेल खाना जात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और बिलाल पहले ही ओहदे से हटा दिया जा चुका। बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी के मामले पर इनके सेल के सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। अडियाला जेल अफसरान के फैसले के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के इतराफ तैनात रहेंगे, जबकि जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। जेल के अंदर हाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम का तलबा के लिए 100 लैपटॉप्स बतौर तोहफा देने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गवर्नर सिंध और कराची वालों ने बहुत इज्जत दी, इन सब का शुक्रिया। पूरा पाकिस्तान इज्जत और प्यार दे रहा है, जितना शुक्र करूं उतना कम है। मैं आने वाले वक्त के तमाम खेलों के लिए पूरी तैयारी करूंगा और पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद करूंगा। और महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद गिरदोनवाह में बादल बरसेंगे। मरी गलियात रावलपिंडी अटक चकवाल और तिलकिंग में भी बारिश मुतवक्के। जेहलम सियालकोट नारोवाल गुजरात गोजरावाला मियाँवाली सरगोदा फैसलाबाद जंग चिन्योर टोबा टेक्सिंग कसूर लाहौर ननकाना साहिब में मौसलाधार बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी